اسٹاک مارکیٹ نے ٹرمپ مودی ٹریڈ ڈیل کے اعلان پر بے مثال بلش رجحان دکھایا ہے۔ جس طرح انڈیا پاکستان کے درمیان سیز فائر کا اعلان صدر ٹرمپ نے کیا تھا، اب بھی اس ٹریڈ کا اعلان ٹرمپ ہی نے کیا ہے۔ یہ معاہدہ انڈیا کا ٹرمپ کے سامنے ایک ٹوٹل سرنڈر ہے۔ روسی تیل کی خریداری کم کرنے کی شرائط بھی قبول کی ہیں۔ اڈانی گروپ کی ترجیحات بھی شامل ہو سکتی ہیں جو اس وقت امریکہ میں کافی مصیبت میں پھنسے ہوئے ہیں۔ ممکن ہے کہ ایک جیو پولیٹیکل ضرورت کے تحت بھی انڈیا نے یہ معاہدہ کیا ہو۔ ثقلین امام کا سلام قبول کیجیے۔ انڈیا کی فائنینشیل اور اسٹاک مارکیٹ نے ٹرمپ مودی ٹریڈ ڈیل کے اعلان پر بے مثال بلش رجحان دکھایا ہے۔ صبح کے سیشن میں سینسیکس تقریباً 2341 پوائنٹس بڑھ گیا، جبکہ نفٹی 50 کا ایک اضافہ جو ہے وہ 2.5% کے قریب رہا ہے۔ اسی طرح گفٹ نفٹی نے تقریباً 600 سے 800 پوائنٹس تک اضافہ دیکھا ہے۔ یہ ان کی اسٹاک مارکیٹ اور فائنینشیل مارکیٹ کے وہ ایک انڈیکس ہیں تو جو ایک مضبوط مثبت اقتصادی رجحان کو ظاہر کر رہے ہیں۔ اسی دوران انڈین روپی نے بھی امریکی ڈالر کے مقابلے میں 1% سے زیادہ مضبوطی دکھائی اور تقریباً 90.26 سے لے کر 90.40 تک پہنچ گیا ہے، جو پچھلے 7 برسوں میں روپے کی قدر میں ایک دن میں سب سے بڑا اضافہ دیکھا گیا ہے۔ مارکیٹس کے اس رد عمل کی وجہ ٹیرف میں کمی کی وجہ سے بیرونی سرمایہ کاری واپس آنے کے بڑھتے ہوئے امکانات ہیں، ایکسپورٹ آرڈرز میں اضافہ متوقع ہے اور مختلف شعبوں جیسے ٹیکسٹائل ہے یا آئی ٹی ہے یا فارما ہے یا انجینئرنگ گڈز ہیں، ان کی ایکسپورٹ بڑھنے کے امکانات اور بہتر ہونے کے امکانات کی توقع ہے۔ انڈیا پر ٹیرف میں کمی کا اعلان 2 فروری کو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر ٹویٹ کے ذریعے کیا۔ میں یہاں ان کی انگریزی کی ٹویٹ کا اردو میں ترجمہ پیش کر دیتا ہوں۔ انگریزی میں دیکھ رہا ہوں تو ان کی ویب سائٹ پہ جا کے دیکھ سکتے ہیں آپ۔ انہوں نے کہا کہ آج صبح انڈیا کے وزیر اعظم مودی سے بات کرنا میرے لیے ایک اعزاز تھا۔ وہ میرے سب سے بڑے دوستوں میں سے ایک ہیں اور اپنے ملک کے ایک بااختیار اور قابل احترام رہنما ہیں۔ ہم نے کئی موضوعات پر بات کی جن میں تجارت اور روس اور یوکرین کے درمیان جاری جنگ ختم کرنا بھی شامل تھا۔ انہوں نے روسی تیل کی خریداری روکنے اور امریکہ سے زیادہ مقدار میں تیل خریدنے اور ممکنہ طور پر وینزویلا سے بھی خریداری کرنے پر اتفاق کیا ہے۔ یہ اقدام یوکرین میں جاری جنگ کو ختم کرنے میں مددگار ہوگا، جہاں ہر ہفتے ہزاروں افراد ہلاک ہو رہے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے مزید کہا کہ وزیر اعظم مودی کی دوستی اور احترام کے پیش نظر اور ان کی درخواست کے مطابق فوری طور پر مؤثر ہم نے امریکہ اور انڈیا کے درمیان ایک تجارتی معاہدے پر اتفاق کیا ہے، یعنی ڈیل پر اتفاق کیا ہے، جس کے تحت امریکہ انڈین پروڈکٹس پر عائد ریسیپروکل ٹیرف یعنی متقابل ٹیرف کو کم کرے گا، جو 25% سے گھٹ کر 18% ہو جائے گا۔ اسی طرح انڈیا امریکی پروڈکٹس کے خلاف اپنی ٹیرف اور غیر ٹیرف یعنی نان ٹیرف رکاوٹیں جو ہے وہ بھی 0 تک کم کرے گا۔ ڈونلڈ ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ وزیر اعظم نے یہ بھی عہد کیا کہ وہ بائی امریکن پروگرام کے تحت زیادہ سے زیادہ امریکہ سے خریداری کریں گے۔ اس کے علاوہ امریکہ کی انرجی، ٹیکنالوجی، ایگریکلچر پروڈکٹس، کوئلہ اور دیگر کئی پروڈکٹس میں 500 ارب سے زیادہ کی خریداری کریں گے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے مزید کہا کہ ہمارا انڈیا کے ساتھ شاندار تعلق مستقبل میں اور بھی مضبوط ہوگا۔ وزیر اعظم مودی اور میں 2 ایسے لوگ ہیں جو اپنا کام پایہ تکمیل تک پہنچاتے ہیں، جو بہت سارے لوگوں میں یہ خصوصیت نہیں ہے۔ اس معاملے پر توجہ دینے کا شکریہ۔ یہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ٹروتھ سوشل پر پوسٹ کا ترجمہ ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے اس پوسٹ کے جواب میں انڈیا کے وزیر اعظم نریندر مودی نے بھی اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ یعنی ایکس پر اس ڈیل کا خیر مقدم کیا ہے اور 1.40 ارب انڈینز کی جانب سے صدر ٹرمپ کو دوست کہہ کر ان کا شکریہ ادا کیا۔ مودی کے اس بیان سے ظاہر ہوتا ہے کہ حکومت اس ڈیل کو اقتصادی تعلقات میں ایک مثبت قدم کے طور پر پیش کر رہی ہے، خاص طور پر برآمدی صنعتوں کے لیے امید کی نئی کرنسی کھل رہی ہے، جس کے ساتھ بی جے پی کا حامی میڈیا، جسے وہاں گودی میڈیا بھی کہا جاتا ہے، اس نے اسے وزیر اعظم نریندر مودی کی سفارتی کامیابی قرار دینا شروع کر دیا ہے۔
حالانکہ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ یہ بائے امریکن کا ایک معاہدہ طے پایا ہے اس میں، اور جبکہ نریندر مودی ہمیشہ میڈ بائی انڈیا کا ہی نعرہ لگاتے رہے ہیں۔ بہرحال مین اسٹریم انڈین میڈیا میں بزنس تجزیہ کاروں نے بھی اس اعلان کو عمومی طور پر مثبت قرار دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ ٹیرف میں کمی کی وجہ سے بیرونی سرمایہ کاری واپس آئے گی، برآمدی یعنی ایکسپورٹ جو ڈیمانڈ ہے اس میں اضافہ ہوگا، اور کرنسی اور بانڈ مارکیٹس میں استحکام آئے گا۔ یورپی یونین کے ساتھ حال ہی میں طے پانے والے فری ٹریڈ ایگریمنٹ میں بھی انڈیا کے تجارتی دروازے کھول رہے ہیں، اور ماہرین سمجھتے ہیں کہ اس سے انڈیا کے لیے بڑے اقتصادی بلاکس کے سامنے ایک قسم کا کمپیٹیٹو ایڈوانٹیج ہوگا۔ عالمی تجزیہ کاروں نے بھی کہا ہے کہ یہ معاہدہ صرف معاشی نہیں بلکہ جیو پولیٹیکل اہمیت کے لحاظ سے بھی اہم ہے، کیونکہ اس نے انڈیا کو ایک بڑا اقتصادی اور اسٹریٹجک پارٹنر کے طور پر پیش کیا ہے۔ اب وہ نہ صرف یورپ کا ایک اتحادی پارٹنر ہے بلکہ امریکہ کا بھی دوبارہ سے بن گیا ہے۔ تو کئی فائنینشیل ماہرین اس کی تعریف کر رہے ہیں، مگر حزب اختلاف کے رہنماؤں نے وزیر اعظم نریندر مودی کی حکومت پر الزام لگایا ہے کہ انہوں نے امریکہ کے ساتھ ڈیل میں خاموشی سے امریکہ کو بہت زیادہ رعایتیں دے دی ہیں۔ حزب اختلاف نے یاد دلایا ہے کہ جس طرح انڈیا پاکستان کے درمیان سیز فائر کا اعلان صدر ٹرمپ نے کیا تھا، اب بھی اس ٹریڈ کا اعلان ٹرمپ ہی نے کیا ہے۔ حزب اختلاف نے اس ڈیل سے انڈیا کے ایگریکلچرل سیکٹر پر پڑنے والے منفی اثرات کی تفصیلات مانگی ہیں۔ ابھی تک اس ڈیل کی ڈیٹیلز جو ہیں وہ سامنے نہیں آئی ہیں۔ تو اب یہ سارے لوگ یہی مطالبہ کر رہے ہیں کہ اصل ڈیل اس وقت سمجھ میں آئے گی جب اس کی تفصیلات سامنے آ جائیں گی۔ تو اپوزیشن ذرا محتاط چل رہی ہے، مگر انڈیا کے آزاد جرنلسٹ اور مالیاتی تجزیہ کار اس ڈیل کو سیل آف کہہ رہے ہیں۔ ایسے ہی ایک صحافی ہیں دنیش کے ووہرا، انہوں نے اس ڈیل کو سخت تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ انہوں نے آج ہی ایک پینل ڈسکشن بھی کی ہے یوٹیوب پر، جسے مین اسٹریم میڈیا میں نہیں دکھایا جا رہا ہے۔ دنیش ووہرا کہتے ہیں کہ یہ معاہدہ انڈیا کا ٹرمپ کے سامنے ایک ٹوٹل سرنڈر ہے، کیونکہ انڈیا نے روس سے تیل کی خریداری روکنے پر رضامندی دی ہے، جبکہ امریکی پروڈکٹس پر شونیہ ہے، انڈیا میں صفر کو شونیہ کہا جاتا ہے، یعنی زیرو ٹیرف قبول کیا ہے، اور انڈین پروڈکٹس پر صرف 18% ٹیرف رکھا گیا ہے۔ تو ان کے مطابق انڈیا نے تمام نان ٹیرف رکاوٹیں ختم کرنے اور امریکی ایگریکلچر اور ڈیری پروڈکٹس خریدنے اور $500 ارب سے زیادہ کی پروڈکٹس خریدنے کی شرائط بھی قبول کر لی ہے، جس سے انڈیا کی ایگریکلچر اور انڈسٹریل جو سوورینٹی ہے یا آزادی ہے اس کے لیے خطرہ پیدا ہو سکتا ہے۔ تو دنیش ووہرا کے مطابق ایگریکلچر اور ڈیری سیکٹر میں یہ معاہدہ انڈیا کے چھوٹے اور درمیانے درجے کے کسانوں کے لیے خاصا نقصان دہ ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ اگرچہ ڈیل میں کچھ ڈیری ڈیریویٹیوز اور منتخب پریمیم پروڈکٹس کے لیے مارکیٹ کھولی گئی ہے، مگر لیکوڈ ملک کے تحفظ کے باوجود چھوٹے کسانوں کی پیداوار اور آمدنی پر بہت برا اثر پڑ سکتا ہے۔ اسی طرح امریکی ایگریکلچر پروڈکٹس جیسے کارن اور سویابین کی غیر محدود رسائی انڈین مارکیٹ میں مقامی پیداوار کے لیے بہت زیادہ مقابلہ بڑھا سکتی ہے اور ان کو نقصان پہنچائے گی۔ تو امریکن ایگریکلچر سیکریٹری جو ہیں بروک رولنز، انہوں نے اس ڈیل کو دی ڈیل قرار دیا ہے، جس کے نتیجے میں امریکہ کے ایگریکلچر سیکٹر میں بہت زیادہ منافع پیدا ہوگا۔ ایگریکلچر سیکریٹری بروک رولنز کے اس بیان کے بعد واضح ہو جاتا ہے کہ یہ ڈیل اصل میں کس کے حق میں جائے گی۔ اس کے علاوہ انڈیا نے روسی تیل کی خریداری کم کرنے کی شرائط بھی قبول کی ہیں، جو تاریخی اور دفاعی تعلقات کے پیش نظر ایک بڑا خطرہ ہے انڈیا روس تعلقات کے لیے۔ اس سے انڈیا کے انرجی کے اخراجات بڑھنے کے امکان ہیں اور روس کے ساتھ طویل مدتی تعلقات پر اثر پڑ سکتا ہے۔ اس کے نتیجے میں انڈیا کو امریکہ کی مہنگی انرجی خریدنی پڑ سکتی ہے اور مقامی مارکیٹ میں مہنگائی بڑھ سکتی ہے، یعنی انڈیا کے اندر مارکیٹ جو ہے اس میں مہنگائی بڑھے گی، جس کا اثر صارفین اور صنعت دونوں پر پڑے گا۔ اگرچہ اسٹاک اور فائنینشیل مارکیٹ نے ابتدائی طور پر جشن منایا اور بولش رجحان دکھایا ہے، لیکن کئی تجزیہ کار یہ کہہ رہے ہیں اور یہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ یہ معاہدہ مجموعی طور پر کیا انڈیا کے لیے واقعی فائدہ مند بھی ثابت ہوگا۔ آخر میں یہ سوال کھڑا رہتا ہے کہ نریندر مودی نے اتنی بڑی رعایتیں کیوں دی ہیں، جس پر بعض مبصرین انڈیا کے ٹوٹل سرنڈر کا الزام بھی لگا رہے ہیں۔ حالانکہ چند دن پہلے تک وہ دنیا کی دیگر بڑی اقتصادی بلاکس جیسے یورپین یونین ہے، ان کے ممالک کے ساتھ یہ ایک تجارتی بلاک بنا رہے ہیں، یا
برکس کے ساتھ تعلقات مضبوط کر رہے ہیں، اور اب تو 2026 میں تو برکس کے جو سربراہی اجلاس اس کی میزبانی بھی کے لیے بھی تیاریاں کر رہے ہیں۔ تو یہ ایک اچھے تعلقات جب دوسرے بلاک سے بڑھ رہے تو اتنا بڑا امریکہ کے سامنے ٹوٹل سرنڈر کیوں کر دیا ہے؟ یہ واضح نہیں کہ یہ قدم محض اقتصادی سہارا لینے کی حکمت عملی تھا، یا پھر کسی قسم کے سفارتی دباؤ کے نتیجے میں یہ نریندر مودی نے یہ فیصلہ کیا ہے۔ انڈیا کے کچھ میڈیا ذرائع یہ بھی ذکر کر رہے ہیں کہ یہ ڈیل بعض داخلی سیاسی اور کاروباری دباؤ کے نتیجے میں بھی طے پائی ہے، جس میں نریندر مودی کے قریبی کاروباری حلقے جیسے کہ اڈانی گروپ کی ترجیحات بھی شامل ہو سکتی، جو اس وقت امریکہ میں کافی مصیبت میں پھنسے ہوئے ہیں۔ تو شاید ان کو رہا کرانے، ان کو بچانے، ان کو محفوظ کرنے کی بھی ایک کوشش ہو سکتی ہے کہ ٹرمپ کی بات مان لو اور ان کے دوست کو بچا لو۔ تاہم میری رائے میں اس معاہدے کے پیچھے وسیع تر جیو پولیٹیکل اور اسٹریٹجک وجوہات بھی ہیں۔ تقریباً 1 برس سے امریکہ اور انڈیا کے درمیان ٹریڈ ڈیل پر سٹینڈ آف چل رہا تھا، اور اچانک 2 فروری 2026 کو یہ ڈیل طے پا گئی، جس میں انڈیا نے روسی تیل کی خریداری کم کرنے، امریکی مصنوعات پر 0 ٹیرف قبول کرنے، نان ٹیرف رکاوٹیں ختم کرنے، اور امریکہ سے $500 ارب سے زیادہ پروڈکٹس خریدنے پر رضامندی ظاہر کر دی ہے۔ اتنے آسانی سے نہیں ہوتا ہے۔ بات چیت چل رہی تھی، بات چیت تو 1 سال سے چل رہی تھی، لیکن طے نہیں پا رہی تھی، کیونکہ انڈیا جو تھا وہ اپنی خاص طور پہ ایگریکلچر سیکٹر کو کھولنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ لیکن اب تو لگتا ہے کہ ٹیرف کے معاملے میں یا اس ٹریڈ ڈیل میں امریکہ کے تمام مطالبات انڈیا نے تسلیم کر لیے ہیں۔ میری رائے میں اس پیش رفت کے پس منظر میں کشمیر کا معاملہ بھی ایک اہم عنصر ہو سکتا ہے۔ حالیہ برسوں میں امریکہ نے کشمیر کے حوالے سے ایسے بیانات دیے جو انڈیا کے تاریخی موقف کے خلاف تھے، اور شاید اسی نے انڈیا پر دباؤ بڑھایا کہ وہ امریکہ کے ساتھ تعلقات بہتر کرے اور تجارتی معاہدہ طے کرے، تاکہ اس کی وجہ سے امریکہ مزید ناراض نہ ہو۔ اس طرح صرف اقتصادی فوائد کی وجہ سے نہیں، بلکہ ممکن ہے کہ ایک جیو پولیٹیکل ضرورت کے تحت بھی انڈیا نے یہ معاہدہ کیا ہو، تاکہ دونوں ممالک کے تعلقات میں کشیدگی کم ہو اور اہم عالمی اور علاقائی امور پر تعاون ماضی کی طرح جاری رہے۔ اگر ایسا ہوا ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ ایسا ہوا ہے، اور اس کے امکانات زیادہ ہیں ایسا ہونے کے، تو پھر اس کا زیادہ کریڈٹ پاکستان کے فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر کو دیا جا سکتا ہے، جنہوں نے اپنے تعلقات کی وجہ سے ڈونلڈ ٹرمپ کو کشمیر پر بات کرنے کے لیے راضی کیا ہے۔ بہرحال یہ وہ معاملات ہیں جو مستقبل میں مزید پالیسی اور یہ ٹریڈ ڈیٹا اور اس کا جب عملی امپلیمنٹیشن ہوگی تو اس کے بعد واضح ہوں گے، اور یہ طے کریں گے یہ مستقبل کی باتیں کہ انڈیا کی یہ بڑی رعایتیں طویل مدتی طور پر انڈیا کی اکانومی، ایگریکلچر سیکٹر اور انرجی سیکٹر اور ان کی جو خریداری ہے اور اس پر کتنا اثر ڈالیں گی، اور انڈیا کے انٹرنیشنل ریلیشنز پر اس کا کیا اثر بن سکے گا۔ شکریہ۔ ثقلین امام کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔